أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اپنے مرشد سے ملاقات کے بعد بعض اوقات تشنگی نامعلوم اداسی کا احساس ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مرید کی طلب کا کاسا بڑا ہوتا ہے یا مرید کو فیض لینا نہیں آتا؟ ایسی بات نہیں، نہ تو مرید کی طلب کا کاسا بڑا ہوتا ہے اور نہ یہ کہ مرید کو فیض لینا نہیں آتا، دونوں ہی باتیں نہیں، بلکہ یہ ایک انڈیکیشن ایسی ہے کہ آپ کا مرشد صاحب علم ہے اور اس کے پاس جو علم ہے وہ سارے کا سارا لدنی علم ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کہیں آپ کو بہت مزے کا شربت پینے کو ملے، گرچہ شربت پی کے آپ کا پیٹ تو بھر جائے لیکن نیت نہ بھرے، دل یہ چاہے کہ میں مزید پیتا رہوں، حالانکہ پیٹ میں گنجائش نہیں رہتی۔ تو جہاں سے علم لدنی آپ کو حاصل ہوتا ہے اور جہاں سے واقعتاً فیض جاری ہے، اس انسان پہ اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وہاں جب بھی انسان جائے گا تو خواہ کتنی ہی زیادہ دیر کیوں نہ بیٹھا رہے، اٹھتے وقت اس کا دل یہی چاہ رہا ہوگا کہ میں کچھ دیر اور یہاں بیٹھ جاؤں۔ اسی طرح اگر اپنے مرشد کے پاس بیٹھا ہے تو آپ کے مرشد اگر صاحب علم ہے تو وہ آپ سے جتنی بھی بات کر رہے ہوں گے، خواہ وہ دنیاوی بات کیوں نہ ہو رہی ہو، اس کے پیچھے اس علم کا ایک زور ہوتا ہے، اس علم کی ایک فورس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اب آپ کے مرشد کی زبان سے نکلنے والی دنیاوی باتیں وہ بھی دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ آپ ان سے دنیاوی مشورہ کریں گے، وہ جب دنیاوی مشورہ دیں گے تو اس کے پیچھے بھی ان کے اس علم کی فورس کام کر رہی ہوگی اور وہ مشورہ آپ کا دل تسلیم کر لے گا کہ ہاں اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو وہ تشنگی اس بات کی ہوتی ہے جو میں نے شربت کی مثال آپ کو دی۔ تو ادروائز اس میں مرید کے کاسا بڑے ہونے کی اور اس کے فیض حاصل کر لینے کی صلاحیت نہ ہونے کی بات نہیں۔ کیا روحانیت میں ہر طاقتور روح کمزور روح کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے؟ یہ قانون فطرت ہے۔ ایک بڑا مقناطیس اگر اس کے قریب کوئی چھوٹا مقناطیس جائے گا تو وہ چھوٹا مقناطیس اپنی صلاحیت کھو دے گا اور لوہے کے ٹکڑے کی طرح بڑے مقناطیس کی طرف کھینچتا چلا جائے گا۔ جب کوئی اسٹوڈنٹ اپنے پروفیسر سے ملے گا تو اسٹوڈنٹ کا علم نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا اور اس پروفیسر کی طرف وہ اسٹوڈنٹ کھینچتا چلا جائے گا کہ وہاں سے علم حاصل ہوگا۔ ایک طرف بڑا لو جل رہا ہوگا، اس کے قریب چھوٹی آگ اگر جلے گی تو اس کی تپش محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بڑا الاؤ جو ہے اس کی تپش اسے اوور ویلم کر لے گی، چھوٹی آگ کی تپش۔ یہ قانون فطرت ہے اور
یہ بری سینس میں نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی سینس میں ہے کہ جب ایک کم علم انسان زیادہ علم والے آدمی سے ملتا ہے تو وہ اس کی طرف کھینچے گا. زیادہ علم والا آدمی اس آدمی پر چھا جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں کم علم رکھنے والے انسان کے علم میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اس طرح کم روحانیت رکھنے والا انسان اگر ایک بہت بلند پایا ولی اللہ کے پاس جا کے بیٹھے گا تو لگے گا ایسا کہ میں اپنا سب کچھ کھو گیا، لیکن در حقیقت ہوگا یہ کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ایک کم روحانیت رکھنے والا انسان روحانیت کے مدارج بڑی تیزی سے طے کرنے لگے گا. تو وہ فائدے کی بات ہے، لیکن اصولی طور پر اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جزو کل میں مدغم ہوتا ہے، کل جزو میں کبھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح کم علم والا آدمی زیادہ علم والے آدمی کو اوور ویلم نہیں کر سکتا. یہ قانون فطرت ہے. لیکن فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے سے بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، علم کے لحاظ سے بڑے لوگ، اقدار کے حساب سے بڑے لوگ، روحانیت کے لحاظ سے بڑے لوگ، تو پھر پانی کا بہاؤ بلندی سے نشیب کی طرف ہوتا ہے. پانی کا بہاؤ کبھی نشیب سے بلندی کی طرف نہیں جائے گا. تو یہ فائدے کی بات ہے کہ ہم جب زیادہ علم والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو گین کرتے ہیں. زیادہ علم والا ہم سے گین نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ پر بھرپور توکل کے باوجود بعض اوقات انسان کسی مشکل میں ایک دم بری طرح ڈگمگا جاتا ہے اور اپنی تکلیف کا احوال اپنے پیاروں کے سامنے بیان کر دیتا ہے. اس کمزور لمحے سے کیسے بچا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو گیا کہ میرا رب تعالیٰ پر بھرپور توکل ہے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان بہکا رہا ہے، توکل نہیں ہے. اگر رب پر توکل ہے تو وہاں تو انسان میں ابھی ایک لمحہ پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ بڑا آگ کا الاؤ اگر ہے اس کے قریب چھوٹی سی آگ آپ جلائیں تو اس آگ کی تپش کہیں نہیں جائے گی. تو جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بڑا متوکل ہوں تو سمجھ لیجئے کہ شیطان بہکا رہا. جو واقعتاً بہت زیادہ متوکل ہے، رب تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا. وہ تو غریب ہر وقت اس غم میں گھلتا جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب پہ توکل نہیں رکھتا. جو واقعی صاحب ایمان ہے وہ تو غریب اسی پریشانی میں ہر وقت رہتا ہے کہ میرا ایمان پختہ نہیں ہوا ابھی تک. جو بڑا صاحب علم ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو طالب علم ہوں، میں تو ابھی علم کی ایک جس کو ٹپ آف دی آئس برگ کہتے ہیں اس سے بھی واقف نہیں ہوا. جو انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے وہ اپنی نظروں میں چھوٹا ہوتا جاتا ہے. اسی لیے جو واقعی صحیح معنی میں خاندانی لوگ ہیں ان کو اپنی بڑائی کرتے کبھی نہیں سنیں گے آپ. جو واقعی کچھ جانتے ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں سنیں گے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. وہ ایک ہی بات آپ سے کہیں گے کہ صاحب یہ تو علم تو
بے حد و حساب ہے جس کی لمٹ کوئی نہیں. تو مجھے تو دکھ یہ ہے کہ تمام عمر گزارنے کے باوجود میں کچھ علم سیکھ نہ سکا، کیونکہ علم انسان کی نگاہ کو وسعت دیتا ہے، علم انسان کی مینٹل ہورائزن کو براڈ کرتا ہے. تو جو مینٹل ہورائزن براڈ ہوتا ہے انسان کا، اس کی نگاہ افق کے پار جانے لگتی ہے اور اس پر اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں. تو جو اسرار کھلتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں، ابھی تو معلوم نہیں، نہ جانے کتنا کچھ باقی ہے جہاں تک میری نظر نہیں گئی. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک فرض کر لیجئے 1000 فٹ لمبا ایک ہال ہے، ایک آدمی پر اس ہال کا پہلا دروازہ کھلتا ہے اور ایک چھوٹا سا بلب وہاں اس کو آن کر دیتا اندھیرے میں کوئی کہ یہ دیکھ لو. تو اب وہ دیکھتا ہے تو وہاں فرض کر لیجئے کہ اس کو نظر آتا ہے 4 کرسیاں پڑی ہیں، ایک ٹیبل پڑا ہے. تو باہر آ کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس ہال کے اندر تم داخل ہوئے تھے، تم نے کیا دیکھا؟ کہ کچھ بھی نہیں ہوا، تو اندھیرا ہے، صرف 4 کرسیاں پڑی ہیں، ایک ٹیبل پڑا. اسی آدمی پر دوسرا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوسرا بلب روشن کر دیا جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ 4 کرسیاں، میز، اس کے آگے بڑے خوبصورت صوفے پڑے ہیں، کارپیٹ بچھا ہے. باہر نکلتا ہے تو اس سے کوئی پوچھتا ہے، تو کہتا ہے وہ میں غلط سمجھا تھا کہ اس ہال میں صرف 4 کرسیاں اور میز ہے، وہاں تو بہت خوبصورت صوفے اور کارپیٹ بھی ہے. تو تیسرا دروازہ کھلتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ بہت خوبصورت بیڈز پڑے ہیں. تو باہر آ کے کہتا ہے کہ میں دھوکہ کھاتا رہا، میں یہی سمجھتا رہا کہ وہاں صرف کرسیاں پڑی ہیں، وہاں تو بہت کچھ ہے. تو اپنے علم کو وہ کم بتانے لگتا ہے لوگوں کو کہ میں ہی غلط سمجھا تھا، وہاں تو بہت کچھ ہے. تو جو اس پر اس ہال کے مختلف حصے روشن ہوتے چلے جائیں گے، اس کا علم بڑھتا جائے گا اور وہ لوگوں کو بتائے گا وہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہاں تو بہت کچھ ہے، صرف میں دھوکہ کھاتا رہا کیونکہ میری نگاہ کام نہیں کر رہی تھی، اندھیرے میں نہیں دیکھ پاتا تھا. تو اب وہ اپنے آپ کو الزام دے رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہال میں کچھ نہیں ہے، وہاں تو 4 کرسیاں پڑی ہیں. تو جو انسان کا علم بڑھتا ہے، انسان کی بڑائی بڑھتی ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم اگر گراؤنڈ لیول پر کھڑے ہو کے دیکھیں تو ہمیں ہماری نگاہ کی حد جو ہے، جس کو ہم ہورائزن کہتے ہیں، جہاں زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں، تو اگر کھلے فیلڈ میں کھڑے ہو کے ہم دیکھیں گے تو 3.5 میل دور تک ہماری نگاہ کام کرے گی. وہاں زمین اور آسمان ہمیں ملتے دکھائی دیں گے، یا یوں کہیے کہ افق ہمیں صرف 3.5 میل دور دکھائی دے گا. اگر ہم ایک بلند بلڈنگ پر چلے جائیں، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جائیں، تو ہماری نگاہ کی حد جو ہے وہ انکریز کر کے 11.5 میل ہو جائے گی، کہ افق کی وہی لائن جو ہے، لائن آف ہورائزن، وہ ہمیں 11.5 میل دور دکھائی دے گی. اور اگر ہم جہاز پر اڑ رہے ہیں آسمان پہ، تو جہاز میں اڑتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری لائن آف ہورائزن جو ہے 27 مائلز ہوتی ہے، 27 میل دور. آنکھیں ہماری وہی ہیں جو پہلے ہیں، ہم بھی وہی ہیں، لیکن ہماری نگاہ دور تک دیکھنے لگی ہے. تو فرق صرف ایک آیا ہے، وہ فرق ہے کہ ہم بلندی پر چلے گئے ہیں. تو جو انسان علم کے زینے طے کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور جو نگاہ میں وسعت پیدا ہوتی ہے
اس کی بصیرت بڑھ جاتی ہے، وہ بہت دور تک دیکھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ جب رب تعالیٰ اس پہ عنایات کر دیتا ہے اور اتنا علم عطا کر دیتا ہے کہ اسے کشف حاصل ہو جائے تو وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے کون و مکان کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ اپنی ہی جگہ کھڑا ہوا، مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا اپنے کمانڈر کو انسٹرکشن دے دیتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے منور کرو، گرچہ اس کا کمانڈر کئی ہزار میل دور لڑ رہا ہے. تو پھر وہ اس مقام پر جاتا ہے کہ اس کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وہ 5,000 سال پہلے بھی دیکھ لے گا، 10,000 سال پہلے کے واقعات بیٹھا ہوا دیکھ لے گا، 5-10,000 سال، 20,000 سال جہاں تک دیکھنا چاہے وہ آنے والے واقعات پر نظر ڈال لے گا. وہ یہ بلندی اس کو اصل میں علم دیتا ہے. رب پر جو توکل ہے ہماری، جب بھرپور توکل ہو جاتی ہے تو پھر مصیبت نہیں لگتی، راحت نہیں رہتی. پھر انسان وہ مومن بن جاتا ہے جس کی تعریف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کی، کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ نہ اس کو کچھ پانے کی خوشی ہے، نہ کچھ کھونے کا غم ہے. تو جہاں شیطان ہمیں بہکائے کہ میری تو توکل رب پر بہت زیادہ، تو سمجھ لے کہ میں گیا، سب کچھ کھو گیا، کچھ نہیں ہے. تو شیطان کے چنگل سے بچتا رہے انسان. جب رب تعالیٰ پر بھروسہ پوری طرح ہو جائے گا، میں بھروسے کی بات کر رہا ہوں توکل سے ہٹ کے، جب رب پہ بھروسہ پورا ہو جائے گا تو پھر ڈگمگاتا نہیں انسان. اور جب رب کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو پھر بدترین مصیبت کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کی عطا کردہ ہے، سینے سے لگاؤ اس سے خوش ہو کر، کہ جس سے میں عشق کرتا ہوں یہ اس نے عطا کی ہے مجھے. تو پھر وہ اپنے زخموں سے گرنے والے کیڑے کو بھی زمین سے اٹھا کے دوبارہ زخم پر رکھ لیتا ہے. تو اگلا سوال انہی صاحب نے کیا ہے کہ کیا مرید جب اپنے آپ کو بندگلی میں محسوس کرنے لگے تو اسے رہنمائی اور حوصلے کے لیے اپنے مرشد سے رجوع کرنا چاہیے؟ اصل میں انہوں نے لفظ مرشد کامل لکھا ہے، میں اس کو omit کر گیا تھا جان بوجھ کے. اپنے مرشد کامل سے رجوع کرنا چاہیے یا خاموشی سے غیبی مدد اور حالات بدلنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو اپنا مرشد مانتا ہوں تو مجھ پر فرض یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ جسے میں نے اپنا مرشد مانا ہے وہ سب سے بہترین مرشد ہے، تبھی میں اسے فالو کر پاؤں گا، ورنہ بہتر سے بہتر کی تلاش میری جاری رہے گی اور میں اپنے مرشد کی کسی کی بات پر عمل نہیں کر پاؤں گا. تو جب انسان اپنے مرشد کو بہترین مرشد سمجھ لے، اسے یہ یقین آ جائے کہ اس سے اچھا صاحب علم کوئی نہیں، تو پھر آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر عمل کرے گا. اور یہی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے آگے بڑھنے کے لیے. اگر میں ایک کالج میں پڑھتا ہوں اور وہاں میرے لیکچرر ہیں ایک سبجیکٹ کے، اگر میں انہیں اچھا صاحب علم ہی نہیں سمجھوں گا
یہی سمجھو کہ لیکچرر ہیں، تو کوئی مجھے بتائے گا کہ صاحب گورنمنٹ کالج میں فلاں لیکچرر بہت اچھے ہیں، تو میں ان کے پاس جانے کے تگدو میں پڑ جاؤں گا. وہاں جاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ یونیورسٹی میں فلاں پروفیسر بڑے اچھے ہیں، تو میں انہیں چھوڑ کر ان پروفیسر کے پیچھے جانا شروع ہو جاؤں گا. وہاں جاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ یہ پروفیسر نہیں، دوسرے پروفیسر تو ان سے بھی اچھے ہیں، انہیں چھوڑ کر ادھر چلا جاؤں گا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں کسی سے کچھ نہیں حاصل کر پاؤں گا، میں علم میں کہیں نہیں پہنچ پاؤں گا، بس میں پلر ٹو پوسٹ دوڑ لگاتا رہوں گا. لیکن اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی کالج کے جو لیکچرر ہیں یہی بہترین ہیں، تو پھر جو کچھ وہ مجھے پڑھا رہے ہوں گے میں اسے ایبزارب کروں گا، اور یوں میری علم کی ترقی کا عمل شروع ہوگا. تو ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ لیکچرر خود کہہ دیں گے کہ بھائی اب اس سے اگلا لیول تمہیں چاہیے، فلاں پروفیسر کے پاس چلے جاؤ اور اس سے پڑھو تم. تو وہاں جا کے جب میں انہیں بہترین سمجھ کر ان سے سیکھنا شروع کروں گا تو میرے علم میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو وہ پروفیسر ایک وقت آئے گا مجھے کہہ دیں گے کہ میں یہیں تک تمہیں لے جا سکتا تھا، فلاں پروفیسر کے پاس جاؤ، وہ اس سے آگے تمہیں لے جائیں گے. تو یہ عمل پھر جاری رہتا ہے علم سیکھنے کا. تو یوں میں مرشد کامل میں سے کامل کا لفظ اڑا رہا تھا. تو ہمیں تو اپنے مرشد کو سمجھنا ہی کامل ہے، تبھی تو ہم ان کی بات کو سن سکیں گے، اس پر عمل کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں واقعی کسی صاحب علم کے پاس جا رہا ہوں تو میں بند گلی میں کبھی اپنے آپ کو محسوس نہیں کروں گا. میں اپنے مرشد صاحب سے اگر یہ کہوں گا کہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں سٹک کر گیا، کوئی پیش رفت کر نہیں پا رہا ہے، تو وہ فوری طور پہ مجھے گائیڈ کر دیں گے کہ اس سے نکلنے کا یہ راستہ ہے. تو بند گلی کبھی آ نہیں پاتی. اور اگر واقعی رب تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے ہیں کہ وہ میری ٹریننگ کر رہا ہے کہ میرے اندر برداشت اور صبر پیدا ہو جائے، رب تعالیٰ میری ٹریننگ کر رہا ہے کہ اپنے رب کی دی ہوئی مشکلات کو ہنسی خوشی اپنے گلے سے کیسے لگایا جاتا ہے، تو میرے مرشد صاحب مجھے بتا دیں گے کہ میاں اس سے سبھی گزرتے ہیں، ایسے یہ سبھی کے ساتھ پیش آتا ہے. کچھ عرصے کی بات ہے، اس مل میں سے گزرنا تمہارا ختم ہو جائے گا اور پھر راحت ہی راحت ہے تمہاری. تو بند گلی پھر بھی نہ آنے پائی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو مشکل ہے میری، جو میں فیل کر رہا ہوں کہ میں بند گلی میں ہوں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ در حقیقت بند گلی نہیں ہے، اٹس اے پارٹ آف ٹریننگ جو مجھ پر امپارٹ کی جا رہی ہے. تو بند گلی تو نہ ہوئی کہ میں انجام جانتا ہوں. بند گلی وہ ہوتی ہے جہاں مجھے یہ نہ پتا ہو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو اگر میرے مرشد کامل ہیں تو وہ مجھے اس لمحے پر بھی تھامے رکھیں گے جہاں میں دوڑ دوڑ کر ہلکان ہو گیا ہوں، گرنے والا ہوں، اور ابھی میری دوڑ ختم نہیں ہوئی ہے. مجھے حوصلہ دیے رکھیں گے کہ چند قدم اور نکل جاؤ گے اس مشکل سے، فکر نہ کرو. بند گلی نہیں آتی مرشد کے ہوتے ہوئے. اور اسی سوال میں جو آخری حصہ ہے اس کا کہ خاموشی سے غیبی مدد اور حالات بدلنے کا انتظار کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ روحانیت میں بے عملی بڑی سختی سے منع ہے. فقیر بے عمل نہیں ہوتا، فقیر جد و جہد میں
یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جدوجہد کی جائے، اس کی نظر ایک بات پر رہتی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو فقیر ہر وقت مجاہدوں کی طرح کمر کسے رکھتا ہے عمل کے لیے، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھتا نہیں ہے کہ غیب سے کوئی مدد آئے گی، میرے کام سمجھ جائیں گے. وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ میرا رب اچھا کرے گا، اللہ مجھے ان مشکلات سے نکال لے گا. مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے جو رب کی طرف سے مجھ پر فرض ہے کہ میں کوشش کرتا رہوں. وہ کوشش کرتا رہتا ہے، غیبی مدد کا انتظار نہیں ہوتا. وہ تو اس کا بھروسہ ہے، اس کا ایمان ہے کہ میرا رب میری مدد فرمائے گا. نیکسٹ کوشچن ان کا صاحب کا ہے کہ اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دینے اور اپنا معاملہ رب تعالیٰ کے سپرد کر دینے کے بعد بھی کیا کوئی فکر یا کاوش کرنی چاہیے یا بے نیاز ہو جانا چاہیے؟ یہ پرلے درجے کی بے ایمانی ہے، ڈس آنیسٹی ہے کہ انسان اپنے معاملات رب کے سپرد کر دے اور پھر بھی وہ نتائج کے لیے فکر مند رہے. رب کے سپرد اپنے معاملات کر دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوشش چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ہم پر فرض ہے. جیسے نماز ہم پر فرض ہے، ہم نماز کو ترک نہیں کر سکتے. روزہ ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، ماں باپ کی خدمت ہم پر فرض ہے. ہم فرائض سے منہ نہیں موڑ سکتے کہ ہم آنسریبل ہو جائیں گے اللہ کو، ہم سے جواب طلبی کی جائے گی کہ یہ چیزیں تم پر فرض تھیں، تمہاری ڈیوٹی تھی، یہ ڈیوٹی پوری کیوں نہیں ہوئی. تو کوشش اور عمل یہ ہم پر فرض ہیں، ہم اپنے فرض کو پورا کرتے رہیں گے. لیکن اللہ کے سپرد کر دینے کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری کوشش اور ہماری محنت کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہو جائے، جو بھی پھل مل جائے اس کا، خواہ وہ ہماری توقعات کے مطابق ہو یا توقعات کے خلاف، ہم اس کو قبول کر لیں ود اے اسمائلنگ فیس، ماتھے پر تیوری ڈال کر نہیں، بڑی خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کر لیں. جو بھی نتیجہ آیا کہ یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے اور یہی میرے حق میں بہتر ہے. یہ ہے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینے کا مطلب. لیکن فکر کرنا اور کوشش کرنا ہم پر فرض ہے. میں فکر کو بمانی پریشانی نہیں کہہ رہا، پریشانی تو اللہ پر بھروسے کے خلاف بات ہے. لیکن فکر کرنا مراد یہ ہے کہ غور و خوض کرنا کہ میں اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کروں، اس پر کس طرح سے کوشش کروں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ فکر ہے. اب یہ اگلا سوال ان کا خاصا ٹرکی ہے، اور کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے اللہ کی ول کو کیسے سمجھا جائے اور جانا جا سکتا ہے تاکہ انسان اسی راستے کا انتخاب کرے جو اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ آگے چل کر ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے. حتمی فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے.
یہ وہ بات ہے جس کے لیے میں اکثر لوگوں کو یہ میں انہیں لائٹ وے کہہ رہا ہوں کہ دھوکہ کھاتے ہوئے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، تو میں ان سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ کوشش کرنے سے پہلے کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں ذرا دعا کر کے ذرا دیکھیے اس میں کامیابی ہو جائے گی مجھے. یہ تو کوئی محنت نہیں ہے، یہ تو کوئی بھروسہ نہیں رب پر، یہ تو کوئی توکل نہیں ہے رب پر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بھروسے کے خلاف ہے یہ بات کہ میرا ایمان ہے کہ میرا رب میری بہتری چاہتا ہے اور وہ وہی کچھ کرے گا جو میرے بہترین مفاد میں ہے. یہ ایمان ہے میرا. تو اگر یہ ایمان ہے میرا اور اس پر میں مضبوطی سے قائم ہوں تو پھر غم کا ہے، پھر تو مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے. در حقیقت انسان کو جب اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم کرے کہ یہ سمجھ آ جائے کہ میرا ایریا آف ریسپانسبلٹی کہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے، میری ذمہ داری کہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے اور اس سے آگے رب کا کام شروع ہو جاتا ہے. وہ جو لائن ڈرا ہوتی ہے، اگر وہ لائن ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ لائن ڈرا ہوئی ہے کہ جب ہم نے بہترین صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے بہترین طریقے پر محنت کر کے بھرپور کوشش کر کے اپنا کام مکمل کر لیا، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب اس سے آگے رب کا کام ہے کہ اس کا پھل مجھے کیا دیتا ہے وہ. اور رب اپنے کام کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنے والا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ایمان کہ اللہ وہ کچھ کرے گا، میری محنت کا انعام وہ کچھ عطا کرے گا جو میرے حق میں بہترین ہوگا. یہ ایمان ہے، یہ پختہ یقین ہے رب پر ہمارا. تو پھر یہ کیا دیکھنا کہ اللہ کی مرضی اس میں کیا ہے. وہ تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہی اللہ کی مرضی تھی، جو کچھ ملا مجھے وہی اللہ کی مرضی تھی، وہی اللہ کا فیصلہ تھا. تو یہ ادر وے راؤنڈ ہے جس کو ہم اپنے مفاد میں، جیسے اور بہت سی چیزوں کو ہم امپرووائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے اس میتھڈ کو بھی امپرووائز کر کے یہ کر لیا کہ اچھا پہلے اللہ کی مرضی جان لو، پھر اگر وہ اللہ کی مرضی فیوریبل ہے تو ہم وہ کام کر لیں گے، ادروائز ڈراپ کر دیں گے. جبکہ مومن کا یہ کام نہیں ہے. اور یہ جو کچھ مقدر کی بات کی کہ آگے چل کر ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے. صاحب شاید میں اس سے زیادہ ایگری نہ کر سکوں آپ سے. میں رب کا نائب ہوں اس زمین پر، اور میرا رب قادر مطلق ہے، اور اس سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ قرین انصاف نہیں ہوگی بات کہ قادر مطلق کا نائب مجبور محض ہو. قادر مطلق کا نائب کم سے کم نیم قادر تو ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے. یہ عالم کاز اینڈ ایفیکٹ کا عالم ہے. اس کو ہم عالم الاسباب کہتے ہیں اردو میں. وہ یاد آ گیا، اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا. اسباب ہمیں اسباب پر جانا ہے، ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں. رب تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دے گا، ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانا ہے.
ہاں، مقدر میں وہ چیزیں جو تقدیر مبرم میں لکھی ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، لیکن وہ بہت ہی چھوٹا حصہ ہے رب کا، تقدیر کا بہت چھوٹا حصہ ہے جو رب نے لکھا ہے. باقی تو تقدیر ہم خود لکھتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس چیز کا اختیار دے دیا ہے. یہ جو جبر و قدر کا معاملہ ہے وہ کیا ہے، اس پر بہت کتابیں لکھی گئیں، بحث مباحث ہوتے ہیں، یہاں بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں اس بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے معاملات میں اختیار دیا ہے، جبر نہیں ہے ہم پر، ہم مجبور نہیں ہیں. ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھا کے، اچھے اور برے راستے دکھا کے اللہ نے اختیار دے دیا اور فیصلے کا حق ہمیں دے دیا کہ ہم جو چاہے فیصلہ کر لیں. یہ جو سزا اور جزا کا نظام ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ ہم با اختیار ہیں اپنے فیصلوں میں، قدم اٹھانے میں، اپنے عمل میں ہم با اختیار ہیں. فرشتے کا کبھی کوئی حساب نہیں ہوگا. روز حساب اعمال نامہ اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں نہیں پکڑایا جائے گا، اس لیے کہ اس کو اختیار کوئی نہیں، وہ صرف حکم کا غلام ہے. جماعت سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کہ وہ مجبور محض ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. حساب اس سے طلب کیا جاتا ہے جس کو اختیار دے دیا جاتا ہے. سزا اور جزا وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو آزادی ہوتی ہے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی. غلط استعمال پر سزا ہے، صحیح استعمال پر جزا ہے. تو یہ نظام ہی اس لیے قائم ہوا ہے سزا و جزا کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ہم با اختیار ہیں. مقدر کا ایک بڑا حصہ ہم خود لکھتے ہیں. ہاں، ویٹو پاور رب یوز کرتا ہے جب ہم اپنی کوششوں سے کسی ایسے ایریا میں انٹر ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نو گو ایریا ہے. اللہ کا جو گریٹر پلان ہے اس میں کہیں ہم انٹرفیئر کرنے لگتے ہیں یا استعمال ہوتا ہے، یا ہماری کوششیں ایسی ڈائریکشن میں ہوتی ہیں جس کا انعام اس گریٹر اسکیم کا حصہ نہ ہو سکے، وہاں رب تعالیٰ ویٹو پاور یوز کر کے ہمیں ہمارے محنت کا انعام وہ نہیں دیتا جو جس کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ دوسری جگہ ہمیں کمپنسیٹ کر دیتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا، اس کا پھل وہ کسی دوسری جگہ دے دیتا ہے. ایک اور ان کا سوال ہے کہ بعض اوقات کچھ بزرگ خلق خدا سے کٹ کر تنہائی کیوں اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ مخلوق ان سے ملاقات کے لیے بے حد مشتاق ہوتی ہے. اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے. میرے نزدیک، میری انڈرسٹینڈنگ میں، ہر وہ بات درست نہیں ہے جو کتاب اور سنت سے ثابت نہ ہو سکے. کتاب اور سنت کے خلاف جو بھی بات ہے وہ درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا نہیں کی ہے. یہ اصحاب جو خلق خدا سے کٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. میں نے شاید یہاں کسی زمانے میں کبھی ذکر اس بات کا کیا ہو کہ مجھے پریشانی یہ تھی کہ میری مصروفیات جو ہیں مختلف خلق خدا سے متعلق، وہ میرے فرائض کی انجام دہی میں
خلل ڈالنے لگ گئی تھی. تو بہت اس پر میں اپسیٹ ہوتا تھا کہ یہ ہوگا کیا، کہ مجھے تو اپنے فرائض کے لیے اللہ کو جواب دینا ہے. میں ایک سرکاری کام کے سلسلے میں کراچی گیا، تو جمعے کے روز میں 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں. تو کراچی میں جمعہ آ گیا تو میں آفس سے اٹھا اور مسجد میں چلا گیا. اس مسجد کا نام مجھے یاد ہے کہ اس کا نام شاید مسجد صدیقیہ تھا. اور 12 بجے سوائے میرے اس مسجد میں کوئی تھا نہیں. تو میں صف پہ بیٹھنے لگا کہ دل میں اللہ اللہ کرتا ہوں کہ زوال کا ٹائم ہے، اس کے بعد میں تحیت المسجد کے نوافل پڑھوں گا اٹھ کے. پھر تو بیٹھنے لگا تو سامنے دیوار پر ایک چارٹ مجھے دکھائی دیا. تو جو مجھے پریشان کر رہی تھی چیز، اس کا اصل میں جواب لکھا ہوا تھا اس چارٹ پر. تو میں نے قریب جا کے اسے پڑھا تو اس پہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو، دن کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ امور مملکت کے لیے اور بیرونی وفود سے ملاقات اور صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے وقت تھا 8 گھنٹے. دوسرا حصہ 8 گھنٹے کا آپ کے ازواج مطہرات اور فیملی لائف، اس کے لیے مختص تھا. اور تیسرا حصہ 8 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا ہوا تھا عبادات اور اپنے آرام کے لیے. تو یوں زندگی بہت ہی خوبصورت طریقے سے آرگنائز ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بزرگ جن کا آپ نے کہا کہ وہ ترک ملاقات مخلوق کر لیتے ہیں، مخلوق اس ڈویژن کو قائم نہیں رہنے دیتی. خلق خدا کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دن خلق خدا کے لیے مخصوص ہیں اس کے علاوہ بھی ہم ملاقات کریں، اور جب چاہیں ہم ملاقات کے لیے چلے جائیں. اور بعض ستم ظریف تو باقاعدہ چٹ پر لکھ کے بھیجتے ہیں کہ فقیروں کا دستور یہ رہا ہے کہ خلق خدا میں سے جب بھی کوئی ملنے آیا فوراً ملاقات کر لی. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فیملی لائف وہ بھی نہ صرف یہ کہ ڈسٹرب ہوتی ہے، بلکہ اس کا جو خوفناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض جو اس پر اللہ کی طرف سے عائد ہیں فیملی کے سلسلے میں، ان کو سر انجام نہیں دے پاتا کہ خلق خدا جینے نہیں دے رہی. آفس کے کام کے روزگار کے معاملات کے لیے جو اس نے ٹائم مختص کیا ہے، وہاں خلق خدا اسے جینے نہیں دے رہی، وہ اپنے فرائض ادا نہیں کر پا رہا اور ڈس آنیسٹی کا مرتکب ہو رہا ہے. اور ان سب چیزوں کے لیے اس کو اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے. ایک بڑا سیدھا فارمولہ ہے کہ نفلی عبادت کے لیے فرض عبادت کو قربان نہیں کیا جا سکتا. تو خلق خدا سے ملاقات اور ان کی دلجوئی تو نفلی عبادت ہے. روزگار کے معاملے میں اگر ملازمت انسان کر رہا ہے تو اس کا وہ ٹائم بکا ہوا ہے، وہ ٹائم اس کا اپنا نہیں ہے، وہ تو اس کے امپلائر نے اس کے لیے وہ پے کر رہا ہے کہ وہ 5 to 9 یا 8 to 4 یا 8 to 5 جو بھی ٹائم ہے وہ اس ادارے کو دے گا. اگر انسان ذاتی ٹیلی فون کالز بھی سنتا ہے تو وہ میرے نزدیک ڈس آنیسٹی ہے کہ آفس آورز کے دوران اگر انسان ٹیلی فون کالز پرسنل سنتا ہے، پرسنل وزٹرز کو اٹینڈ کرتا ہے،
تو ڈسآنیسٹی ہے، اس کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہے اللہ کو. تو خلق خدا ٹکنے نہیں دیتی، وہ تو ایک تانتا بندہ رہتا ہے. گھر پہ یہ حال ہوتا ہے. وہ غالباً ارسطو تھے، ظاہر ہے کہ علم سے محبت تھی تو وہ ارسطو کے مقام تک جا پہنچے. تو جہاں کہیں علم کی کوئی ڈسکشن شروع ہو جاتی تھی تو بھول جاتے تھے کہ میرا کوئی گھر بھی ہے اور مجھے گھر بھی واپس جانا ہے. تو بعض کا 2-3 دن گھر نہیں جا پاتے تھے. تو ایک ایسے ہی موقع پر 2-3 دن کے بعد گھر آئے تو ان کا ایک شاگرد ان کے ساتھ باتیں کرتا گھر تک چلا آیا. تو بیگم صاحبہ ارسطو کی اس وقت فرش دھو رہی تھی. تو اس نے دیکھا ارسطو صاحب 3 دن کے بعد گھر آئے ہیں، تو بے نقص سنانے لگی اور انتہائی گرجی برسی. تو ارسطو آگے سے مسکراتے رہے. اس مسکراہٹ نے اور جلتی پہ تیل کا کام کر دیا. تو بیگم نے غصے میں آ کے وہ جو پانی کی بالٹی جس سے فرش دھو رہی تھی وہ اٹھا کے ارسطو کے اوپر پانی ڈال دیا. شاگرد نے مذاقن کہا کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے جو بادل اتنے گرجے تھے ان کا برسنا بھی ضروری تھا. تو پھر گھر میں بادل عام طور پر نہ صرف گرجتے ہیں بلکہ برستے بھی رہتے ہیں. اس لیے پھر لوگ تنگ آ کے، ایسے بزرگ جو ہیں صاحب علم لوگ، وہ خلق خدا سے تنگ آ کے ملاقات ترک کر دیتے ہیں. اگر ہم احتیاط یہ کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہوئے ہم یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کون سے اوقات خلق خدا کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں، صرف انہی اوقات میں جائیں اور از خود وہ ٹائم پورا ہونے پر کہیں کہ اچھا حضور اب آپ کا ٹائم دوسرے کام کا شروع ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی صاحب علم مخلوق سے جان چھڑانے لگے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی، بشرط زندگی اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.